تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تجلیات رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ 21ویں شب سے 29ویں شب تک دیکھیں گے، آج ایک مبارک رات 27ویں شب میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک ایسی رات سایہ افغن ہے ہم پر کہ کئی ہزار مہینوں سے افضل رات عبادت کا ثواب ہے، کئی برکتوں کے ساتھ ہم پر آج سایہ افغن ہے لیلۃ القدر۔ قرآن میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا۔ آج کی رات قرآن پاک کا نزول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم تجلیات رمضان میں محفل لیلۃ القدر کے عنوان سے حاضر ہیں۔ میرے ساتھ مقتدر ثنا خان مصطفیٰ یہاں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ثنا خوانی کا شرف حاصل فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی رات یوں تو بڑی برکتوں والی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، اپنے تمام تر برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ افغن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرمائے۔ اور یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ آج کی رات ایک ایسی مبارک شخصیت، علمی اور ادبی شخصیت، جن کے نام سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کی شخصیت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے مزاج سے لوگ جانتے ہیں، ان کے افکار سے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے خیالات سے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی خطابت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے روب سے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے دبدبے سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ قبلہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ ہے۔ اور آپ کی ذات کون آپ کی شخصیت سے واقف نہیں؟ پاکستان کیا پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے موردین ہیں، آپ کے معتقدین ہیں، آپ کے محبین ہیں، آپ کے متوسلین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب علیہ رحمہ کو بے پایا صلاحیتوں سے نوازا۔ آپ کا کردار، آپ کی زہد و تقوی، آپ کی جو مسلک کے ساتھ کاوشیں، آپ کا ترویج دین کا طریقہ، آپ کا مساجد کے ساتھ محبت کرنا، ان راتوں میں آپ کی خطابت اور نزول قرآن پر شاہ صاحب کے بے شمار خطاب، قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بڑی کاوشیں، میں کیا بیان کروں گا ان کی شان، بہت ہی اعلیٰ شان والے قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو شادگام فرمائے۔ آج شاہ صاحب علیہ رحمہ کا، آج 27 رمضان المبارک کو شاہ صاحب علیہ رحمہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ 1944 کی آپ کی پیدائش ہے، آپ حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب علیہ رحمہ 27 رمضان المبارک آپ کی ولادت ہے، اور یوم وصال شاہ صاحب 6 اکتوبر 2016، 4 محرم الحرام کو شاہ صاحب اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی شاہ صاحب کی شمع فروزہ ہے، شاہ صاحب کا عشق و محبت ہر دل میں شاہ صاحب بستے ہیں۔ جہاں جہاں شاہ صاحب کا اپنا کردار ہے، وہاں وہاں شاہ صاحب موجود ہیں، اور میں خود بشمول شاہ صاحب علیہ رحمہ کا مرید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے مجھے اور دیکھنے والے ناظرین کو سب کو شادگام فرمائے۔ ان بزرگان دین کے توسل سے یہ ہمیں پاکستان ملا ہے، یہ ہمیں رونقیں ملی ہیں۔ آج پاکستان کے آزادی کا بھی یوم ہے، یوں تو قرآن کا یوم ہے، یوں تو رمضان کی رات کی بڑی برکت ہے، یوں تو لیلۃ القدر کی یوں برکت ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہم قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کا بھی ذکر فرمائیں، کیونکہ آج آپ کی یوم پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے شادگام رکھیں۔ ہم اپنے ٹرانسمیشن کے آغاز کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتداً کہا کہ میرے ساتھ مقتدر معروف ثنا خاں خوش الحان ثنا خاں موجود ہیں۔ حمدیہ کلام سے آج ہم اپنے ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر سے عنوان سے ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا سید نوید احمد قادری سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔
ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نو اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا واہ 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 واہ. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھروں اللہ کرم اللہ کرم. محشر میں میرا رہ جائے بھروں اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ. اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے. تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے. اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم. اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں اللہ کرم اللہ ماشاءاللہ. کرم. سید نوید قادری بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے. اب میں چاہوں گا کہ ہم سے ابتدا ہو گیا ہماری آج کی اس محفل لیلۃ القدر کا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کے اس مسند پر آئے ہیں. کیسا دیکھتے ہیں پروگرام کو؟ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ. ہمارے دعا پروڈکشن جی خرم بھائی جی ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں. ماشاءاللہ پچھلے سال بھی بہت اچھی محفل رہی. ماشاءاللہ.
اور اس سال بھی جاری ساری ماشاء ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کون سا کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں واہ، کلام پیش ارشاد، کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ جو پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کرم و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بولتے ہیں سنگریزے، بولتے ہیں سنگریزے، آپ کے اشارے سے، آپ کے اشارے سے واہ واہ، سبحان دیکھے اللہ، شجر کیا بات ہے، چلتے، دیکھے ہیں شجر چلتے، واہ۔ دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے، آپ کے اشارے سے، اللہ 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 عرض کی صحابہ نے آپ کھاری کھاری ہے، عرض کی صحابہ نے آپ کھاری کھاری ہے، پیر ہو گئے میٹھے یعنی کنویں ہو گئے میٹھے، آپ کے اشارے سے، آپ کے اشارے سے بولتے ہیں سنگریزے، آپ کے اشارے سے، اللہ 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 آپ کو خدا نے دی کنجیاں خزانوں کی، آپ کو خدا نے دی کنجیاں خزانوں کی، فیض سب کو ملتا ہے، فیض سب کو ملتا ہے، آپ کے اشارے سے، آپ کے اشارے سے، اللہ 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 معجزات شاہ کی ہے، دور دور تک شہرت، معجزات شاہ کی ہے، دور دور تک شہرت، چاند ہو گیا ٹکڑے، دیکھو چاند ہو گیا ٹکڑے، آپ کے اشارے سے، آپ کے اشارے سے، اللہ 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 سوئے خلد جائے گا دیکھنا اجاگر بھی، سوئے خلد جائے گا دیکھنا سناگر بھی، آپ کی شفاعت سے، آپ کی شفاعت سے، اور آپ کے اشارے سے، آپ کے اشارے سے بولتے ہیں سنگریزے، آپ کے اشارے سے۔ ماشاء اللہ۔ سید نوید قادری صاحب خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی برکت عطا فرمائے اور ان کے پڑھنے میں اور مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ دیگر ثناء موجود ہیں۔ میں چاہوں گا جناب اسد شیخ صاحب کو میں مستدشی کرتا ہوں اس خیال کے ساتھ، اس محبت برے اشعار کے سائے میں، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آقا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری،
حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن نسب کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جناب اسد شیخ صاحب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ میں ان سے کچھ کلام بھی کرتا چلوں، پوچھتا چلوں ہماری ٹرانسمیشن کے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں اسد شیخ صاحب؟ آپ تجلیات رمضان ٹرانسمیشن دیکھ بھی رہے تھے اور آج اس اسٹیج پر موجود ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ کامل بھائی، اور جی کامل بھائی یہ ٹرانسمیشن میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں ماشاءاللہ، اور پچھلے سال بھی دیکھتا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت زبردست ٹرانسمیشن، بہت اچھے اچھے علماء اکرام، بہت اچھے اچھے ثناء جی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ دعا پروڈکشن اور خرم بھائی کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، جی جی جس طرح کی محفل ہم یہاں پر سوشل میڈیا کے تھرو آگے پہنچائیں۔ ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، مبارک رات ہے، ہم حضور کے ذکر میں مصروف ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے ابتداً بتایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے اس رات، قرآن کا نزول ہے اور کئی برکتیں اس رات کے اندر اپنے ساتھ ہیں اور ہم پر سایہ افغن ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بس ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کامل بھائی؟ جی بس یہی ہے کہ رات اتنی بڑی رات ہے جی کہ جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، بالکل، کیونکہ قرآن شریف کا نزول ہوا تھا، جی اور جتنی بھی ماشاءاللہ۔ عبادت کی جائے وہ ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی رات بہت مبارک رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے، اس میں کئی ثمرات ہیں، مغفرت کا پروانہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے آج کی رات۔ رزق، جن کو رزق چاہیے وہ آج کی رات عبادت کرے، جو مغفرت چاہتا ہے وہ رات آج کی مبارک رات ہے، عبادت میں صرف رہے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا اہتمام کرے۔ اور قرآن جو ہمیں ملا، صرف قرآن رمضان تک نہیں ہے ناظرین، قرآن آج تک نہیں ہے کہ تراویح میں سن لیا، کئی مساجد کے اندر 98% میں دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر آج 27 روزہ تراویح کے اندر ختم قرآن ہوتا ہے۔ اب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے۔ مطلب میں نے جو دیکھا ہے اور ایک آئیڈیا ہے کہ لوگ اچھے لوگ بھی ہیں جو تراویح کو جاری رکھتے ہیں، میرا گمان ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ضرور وہ تراویح کو جاری رکھتے ہوں گے، لیکن میں نے ایک اپنا آئیڈیا لگایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف قرآن آج تک محدود نہ ہو، آج کی رات تک محدود نہ ہو، ہم اس کو بند کر دیں اور اس کو تلاوت نہ ہو۔ تراویح ابھی تک نہیں ہے، کل بھی پڑھیں، پھر اگلی شب بھی پڑھیں، 29 شب ہوں گی تو 29 تک پڑھیں۔ پھر چاند کے اوپر ہے، چاند کے حکم پر تراویح کو منسوخ کیا جاتا ہے کہ اس دن تراویح نہیں ہوتی، تو آپ تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ جو جہاں کہیں بھی ہے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ضرور میں کہتا ہوں قرآن پڑھیں۔ قرآن قیامت کے دن میدان محشر میں ایک ایک لفظ پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، قرآن ہمارا ضامن ہوگا، تو قرآن کو بالکل نہ چھوڑیں۔ ضرور روزانہ جتنا وقت ملتا ہو، ایک نہ صحیح 2 پیجز نہ صحیح، کم از کم آدھا پیج، ایک رکوع ضرور تلاوت کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو قرآن سے محبت، قرآن کا فیض، اس کا نور عطا فرمائے، پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اسد شیخ صاحب معروف ثناء خواں ہیں، ماشاءاللہ خوش الہان ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ اسد بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں حضور میری تو ساری بہار ہے آپ سے ہے۔ جزاک اللہ، ارشاد۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے سبحان اللہ۔ قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے،
سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے. واہ. غریب نواز. سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور سیاہ آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوبصورت انداز سے اسد شیخ قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ناظرین کے جو کمنٹس ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. فرحان شیخ صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ. فرحان شیخ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی، آپ کو اللہ عز و جل قبول فرمائے، آمین. فرحان شیخ کہتے ہیں سید کامل رضا بھائی ماشاءاللہ بہت خوب، جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حسین اسد کہتے ہیں سبحان اللہ. سید سعید احمد کہہ رہے ہیں خواجہ میرے خواجہ، یہ بھی کلام پڑھیں اسد شیخ بھائی. سید سعید احمد میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور کلام کا انتخاب جو ہے وہ پروگرام کی نوعیت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، تو اسی کے حوالے سے میں فرمائش کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کے کمنٹ کرنے کا. عروج سجاد خان کہتی ہیں ماشاءاللہ میرا پسندیدہ کلام پڑھ رہے ہیں اسد شیخ بھائی. اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے، اللہ آپ کو عمرہ کی سعادت نصیب ہو، آمین. آج کی رات کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی حاضری عطا فرمائے. سید سعید احمد کہتے ہیں آمین. جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ محفل اپنے وقت پر عروج و دوام کی طرف ہوگی، آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ اگلے ثناء خواہ موجود ہیں سید اویس
محمود قادری صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا میں نے دل میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، یا رسول اللہ آپ جو مل جائیں بے شک جنت نہ ملے، میں نے عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، خواب میں آپ جو نظر آئیں پھر آنکھیں نہ کھلیں، میں نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، میں نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ سید اویس محمود قادری، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ماشاءاللہ اویس بھائی، کیسے مزاج ہیں، کیسا لگ رہا ہے تجلیات رمضان ٹرانسمیشن اور آج کی مبارک شب، کیا پیغام دیں گے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سے دعا پروڈکشن کے روح رواں جناب خرم بھائی بڑی برکت و رفعتوں والی راتوں میں انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ واہ واہ، اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ، آمین جناب خرم بھائی کو مزید دوام عطا فرمائے۔ آمین اور شب قدر کے حوالے سے صرف اتنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جی۔ کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور یہ ایسی نعمت کہ جو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ تو یہ بڑی رفعت اور عظمت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے و طفیل ہماری سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ اور تمام سامعین کو، حاضرین کو، ناظرین کو جی۔ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جی۔ اس رات میں ضرور اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے جی۔ بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ جی ایک دعا ہے اللہم ربنا عفو کریم تحب عفو فاعف عنا یا غفور یا جی۔ غفور یا جی۔ غفور۔ یہ دعا کا خاص طور پہ اس دعا کو جی۔ جناب پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں سید صاحب؟ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، ارشاد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ ارشاد۔ اللہم صلی علی سیدنا آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ کشف راز مررانی یوں ہوا، کشف راز مررانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ سبحان اللہ۔ نہ خدائی کے لیے آئے حضور، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، خلد کیسا کیا چمن
کس کا وطن خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا اے حسن فردوس میں جائیں جناب اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے جناب سید اویس محمود قادری استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام عاصیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دعا پروڈکشن کی طرف سے تمامی دیکھنے والوں کو آج کی شب لیلۃ القدر بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کچھ کلام میں اپنے شامل کرتا ہوں، دیگر ثنا خاں ہمارے ساتھ وقتاً حاضر ہو کر اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیے تمام دیکھنے والے ناظرین، سامعین، سننے والے احباب۔ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو درے پار پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ۔ 21ویں شب سے میں اس ٹرانسمیشن کا ہوسٹ ہوا ہوں رہا ہوں، اور آج 27 شب ہے، آج بھی ہوسٹ ہوں، لیکن حضور کی بارگاہ میں بس حاضری کے طور پہ یہ مستق پر میں آیا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف کسی بھی ٹرانسمیشن میں اب تک نہیں پڑھا گیا ہماری، میں آج پڑھ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے آج کی مبارک شب کے صدقے، قصیدہ بردہ کے صدقے ہم سب کو حرمین کی حاضری عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے آج کی مبارک رات۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نور ومن عجب، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجب، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ اللهم صل وسلم وبارک علیہ۔ ماشاءاللہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دوام عطا فرمائے۔ احسان احمد کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی سلامت رہیں۔ عروج سجاد خان کہتی ہیں بے شک سبحان اللہ۔ حبیبہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ آمین جزاک اللہ۔ احسان احمد کہہ رہے ہیں اویس محمود صاحب کو میرا کل سلام بول دیے گا، ان کو میرا اور مزید ترقی عطا فرمائے آمین جزاک اللہ بھائی۔ فرحان شیخ صاحب کامل بھائی سید اویس محمود سے فرمائش ہے۔ قبلہ فرحان شیخ صاحب ہر ثنا خان کی ایک ٹائمنگ ہے آج، تو اس کے حوالے سے ان کا کلام جو بھی تھا وہ پڑھ کر یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ التجا دعا ہے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، مجھ سے وابستہ ہر فرد کے لیے، آقا کی پوری امت کے لیے خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی بھائی، سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو سلامت رکھیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
کلام اعلیٰ حضرت کا مقبول بزد عام اور معروف کلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ تاج کو تاج سے سو ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بکس طوفان ہوش ربا من بکس طوفان ہوش ربا جدار میں موری نیا لگا سب کی نیا پار لگا انفیت شو وسخاتم سوئے پاک عبد کرم سوئے پاک عبد کرم جھم 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 دو ادھر گرا جانا جج راج تاج سے سو ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا مکتا بس خامائے میں نوائے چارے سے راہ پڑھا جانا جج راج کو تاج سے سو ہے تجھے کو شہیدوں سرا حاضرین، میں آپ کے ساتھ رہا حضور کی بارگاہ میں گلہ عقیدت میں نے بھی پڑھ لینے کا شرف حاصل کیا. اللہ سے دعا ہے میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ آج کی رات مبارک رات ہے، قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسرے سپارے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آج کی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اس کی عبادت بڑی بارگاہ ہے. آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات کی تمام تر برکتیں عطا فرمائے اور مغفرت کا پروانہ حضور کی نعت کے صدقے عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، گزشتہ ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ رہے. آج انشاءاللہ آج کی مبارک شب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے ممتاز عالم دین
حضرت علامہ قبلہ محمد فرحان شیخ قادری صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور آپ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ایک مرتبہ پھر تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. انشاءاللہ آپ اپنے علمی و عرفانی و ضیائی و نورانی و اصلاحی گفتگو سے ہم سب کو آشنا فرمائیں گے. میں اس خیال سے حضرت کو مستد نشی کر رہا ہوں. حضرت کا بیان ہوگا، آخر میں یہی دعا کرائیں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ نئے شخصیات کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. انشاءاللہ میرے ساتھ معروف ثناء تشریف فرما ہوں گے. کل تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ 28ویں شب ہوگی انشاءاللہ، تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. مجھے اجازت دیں اس خیال کے ساتھ کہ جہاں بھی دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، وہ پس دیوار سنتے ہیں، صدقے جاؤ ان کی رحمت للعالمین پر. تم جہاں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کرو اور وہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کرو اور وہ کرو، بس ان کی سیرت ہے آئینہ، تم آئینہ دیکھا کرو. ان کی سیرت ہے آئینہ، بس آئینہ دیکھا کرو. حضرت علامہ مولانا محمد فرحان شیخ قادری آپ کی سماعتوں کے نظر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور جان رحمت جان کائنات آقا علیہ صلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو دین متین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تجلیات رمضان ٹرانسمیشن 21 رمضان المبارک سے جاری و ساری ہے، اور مختلف علماء کرام نعت خواں حضرات کے تحت یہ محفل اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم دعا ٹرانسمیشن دعا پروڈکشن کی جانب سے یہ جو محفل کا انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی شب لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک، ممکنہ لیلۃ القدر اگر اس کو کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی. اور ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ بھی 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ملک پاکستان کو اندرونی و بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرمائے اور اس کو اسلامی حکومت ایک عظیم اسلامی مملکت اس کو بنائے. رمضان المبارک کی برکتوں کے ہم تمام مسلمانوں کو بہرور فرمائے. آج کی جو میری گفتگو کا عنوان ہوگا وہ لیلۃ القدر کا تعین، یہ میں نے اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہم تمام مسلمانوں کو سچ سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو لیلۃ القدر کے عنوان سے بہت سارے آپ بیانات سن چکے ہوں گے کئی علماء کے، اور یقیناً سنائے ہوں گے اور آگے بھی سنتے رہیں گے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں جو یہ کہا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں حکم دیا گیا کہ اس کے اندر تم اسے تلاش کرو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اولیاء کرام کاملین، ان لوگوں کے اپنے اپنے مشاہدات ہوتے تھے۔ یہ بزرگ، یہ وہ ہستیاں ہوتے تھے کہ جو صرف لیلۃ القدر نہیں بلکہ ہر رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ ہر رات کو عبادت کیا کرتے تھے تو ان کو اس شب کا ظہور ان کے اوپر ہو جایا کرتا تھا، اور یہ اپنے مشاہدے یہ بیان کر دیتے تھے، اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیتے تھے۔ پہلے میں اس سورت کا مختصر شان نزول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی واقعات، کوئی سمجھانے کے لیے، کوئی نصیحت آموز گفتگو بنی اسرائیل یعنی گزشتہ اقوام کی کوئی بات آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو دن کے اندر جہاد اور عبادات کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ کیا کرتا تھا، اور رات میں نوافل اور کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، اور یہ عبادت کا جو اس کا سلسلہ تھا تقریباً 1000 سال اس کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے یہ بات پیش کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھوڑے سے افسردہ سے ہو گئے، اور تھوڑا سا یہ کہ رشک بھی ہوا، اور پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پچھلی قومیں جو ہم سے گزشتہ آئیں ان کی تو عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، وہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے عبادت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہوتی، اگر ہم دن رات بھی عبادت کریں اس کے باوجود بھی ہم اس مرتبہ پہ، اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے۔ اس اعتبار سے تو گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس اعتبار سے ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت خاموش ہو گئے۔ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے، اور پھر یہ سورہ مبارکہ کا شان نزول ہوا، اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر ایک بات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس کے اندر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو خیر کا لفظ ہے یہ اس میں تفضیل کا لفظ ہوتا ہے۔ اگر میرے دیکھنے اور سننے والے جو ہے نا وہ درس نظامی کے طلباء وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اس میں تفضیل کا صیغہ جہاں آتا ہے وہاں یہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ کثرت بتانا مقصود ہوتی ہے، چونکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو واقعہ بتایا تھا اس کے اندر 1000 سال کا ذکر تھا، تو لہٰذا یہ فرمایا خیرم من الف شہر کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ نہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل اگر اس رات کو کوئی پا لے اور اس رات کے اندر اگر کوئی عبادت کر لے تو اس کو ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ اس کا تعین جو ہے کتب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کیا جائے، اور ان تاریخوں میں سب سے زیادہ جو مشہور تاریخ ہے وہ 27 شب ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر کیا یہ وہ بزرگ ہستی تھی، کیونکہ میں نے پہلے ہی حوالہ
ایسی بزرگ ہستی کا پیش کیا کہ جن کو بالاتفاق تمام لوگ مانتے ہیں کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا مقام و مرتبہ لوگ اچھی طریقے سے جو واقف ہیں۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاسناد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے خواب آخری عشرے میں یعنی کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے خواب 27ویں شب کے متعلق متواتر ہیں، اس لیے جو شخص شب قدر کی جستجو کرے اسے چاہیے کہ وہ 27ویں شب کو وہ عبادت کرے، اور جب وہ عبادت کرے گا تو اس رات کو ضرور پالے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے طاق عدد میں 7 کے عدد کو کثرت سے ہر شے میں پایا، یعنی 7 کے عدد پر غور کیا جائے تو آسمانوں کی تعداد وہ بھی 7، زمینوں کی تعداد وہ بھی 7، ہفتے کے دن اور رات وہ بھی 7، سمندروں کی تعداد وہ بھی 7، طواف و سعی اور رمی اور جمار اور 7 کا ہنسہ کار فرما ہے۔ اسی پر آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید اشیاء 7 کے ہنسے کی مناسبت سے آپ نے بیان کی۔ بیان کرتے کرتے آپ قرآن مجید فرقان حمید پر آ گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیت آپ نے بتائی کہ وہ بھی 7، قرآن کی قراتیں وہ بھی 7، قرآن کی منزلیں وہ بھی 7، انسان کی تخلیق 7 اعضاء سے اور سجدے میں بھی 7 اعضاء پر ہوتا ہے سجدہ۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ سورۃ القدر میں آغاز سے لے کر سلام تک جو پوری صورت آئے گی اس کا شروع سے لے کر سلام تک لفظوں کی تعداد پورے لفظ اگر گنے جائیں تو وہ 27 کا ہنسہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سلام ہی حتی مطلع الفجر فرما کر بندوں کو آگاہ کر دیا کہ شب قدر 27ویں شب میں ہے۔ علماء طریقت یعنی مشائخ کرام جن کے ہم طریقت کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر، لفظ لیلۃ القدر، وہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے میں 9 حروف ہیں پورے، لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہیں، جبکہ یہ کلمہ لیلۃ القدر اس پوری سورہ مبارکہ میں 3 دفعہ آیا ہے۔ اس طرح جب 9 کو 3 سے آپ ضرب دیں تو جواب آتا ہے 27۔ اور اسی پر فرماتے ہیں آگے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، اگر لیلۃ القدر جو کہ 9 ہندسے ہیں، اگر ان 9 حروف کو تینوں عشروں سے ضرب دیا جائے تو پھر بھی جواب آتا ہے 27۔ 13ویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اور یہ وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جو پاک و ہند میں سند حدیث لانے والے آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ تو آپ کو بالاتفاق تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنی اسناد میں نام بھی لکھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس رات شام سے صبح تک تجلی الہی بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور عبادت والوں سے ملاقات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت میں لذت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے جو دوسری راتوں میں اس طریقے سے عمومی طور پہ نہیں ہوتی۔ قرآن اسی رات میں نازل ہوا اور فرشتوں کی پیدائش بھی اسی رات میں ہوئی۔ اسی رات میں جنت میں باغات لگائے گئے۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا کہ شب قدر کی علامات ہمیں بیان فرما دیجئے کہ جب ہم وہ علاماتیں پائیں تو ہمیں پتہ چل جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رات چمکدار شفاف ہوتی ہے، اور فرمایا جس میں نہ گرمی ہوتی ہے
اور نہ سردی، یعنی اعتدال کے ساتھ موسم رہتا ہے، اور نہ بادل اور نہ بارش ہوتی ہے، نہ تیز ہوا چلتی ہے، نہ شہاب ثاقب یعنی جو ستارے ٹوٹنے کا معاملہ اور راتوں میں ہوتا ہے وہ اس رات میں بھی نہیں ٹوٹتا، اور صبح طلوع کے وقت سورج جب نکلتا ہے تو سرخی روشنی نہیں ہوتی اس کے اندر، یعنی کہ سرخی روشنی اس کے اندر نہیں ہوتی، بالکل اس کے اندر جو ہے آہستگی سے وہ سورج نکلتا ہے۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں اس رات میں کتے بھی نہیں بھونکتے اور کتے کی بھونکنے کی آواز اس رات کو نہیں آتی۔ یہ رات بڑی عظیم اور برکت والی رات ہے، یہ رات اتنی عظیم اور برکت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر جو اس رات کو پا لے وہ اس رات کو پانے کے بعد پھر اس کے اندر عبادت کر لے، جب وہ عبادت اگر کر لے گا تو اس کا شمار لیلۃ القدر پانے والوں میں شمار ہو جائے گا، اور جب وہ لیلۃ القدر پانے والوں میں شمار ہو جائے گا تو پھر اس کا شمار پھر اسی میں ہوگا کہ خیر من الف شہر، اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کر لی۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ یہ سلسلہ بعد نماز مغرب جو کہ گزر گئی، بعد نماز مغرب سے لے کر آخر میں فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، یعنی سورج طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ عام طور سے عام راتوں کے اندر تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ صبح صادق تک ہوتی ہے، لیکن یہ رات ایسی رات ہوتی ہے کہ اس کا طلوع فجر تک اس کا جو ہے ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو شخص عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب برکت عطا فرماتا ہے، اس کو خوب نعمت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ شب قدر کو پالے، انہوں نے بہت ہی آسان نسخہ بظاہر انہوں نے اپنے تئیں آسان نسخہ بتایا، لیکن ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم نکمے لوگوں کے لیے وہ بھی مشکل ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ شب قدر کو پالے، خاص طور پہ ان راتوں کے اندر کہ جن راتوں کے اندر لیلۃ القدر ممکنہ ہوتی ہے، تو وہ ان راتوں کے اندر خاص اہتمام کے ساتھ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، خاص اہتمام کے ساتھ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے۔ جب یہ دونوں نمازیں وہ باجماعت ادا کرے گا تو پھر اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب پوری رات اسے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ وہ لیلۃ القدر پانے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، اور پھر لیلۃ القدر کے جب پانے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، یقینی سی بات کہ انسان کی اگر عمر کا تخمینہ ہم لگائیں فی زمانہ، اگر 1000 سال سے زیادہ کا آیا تو اگر 1000 سال بھی لگائیں، 1000 سال میں کم از کم اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت کرے تو اس کے 1000 سال اس کی زندگی کے بن نہیں سکتے، اور اس نے اگر کسی شخص نے 70 سال عمر پائی، 60 سال عمر پائی، اور اس نے اگر 50 سال کے قریب شب قدر اس نے پائی، آپ یقین جانیے اس نے کتنی عبادتیں اور کتنی شب قدر پالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، یا رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو اس شب قدر کی نعمتوں سے برکتوں سے متمتع فرمائے، اور بالخصوص دعا کیجئے اس رات یہ جو 27واں دن ہے، اس رات کو ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ مسلمان وہ کیسے جذبہ جہاد رکھنے والے مسلمان تھے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ پاکستان جو آزاد کرانے کا جو مقصد تھا ان کا یہی تھا کہ کلمے کے نام پہ پاکستان آزاد ہوا، ہم اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں، ہم اپنی دیگر جو مذہبی رسومات آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان اور پوری دنیا کے حالات کو اچھا فرمائے، اور ہمیں پہلے جیسی عبادات جیسی آزادی کے ساتھ سکون کے ساتھ جو ہم کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی، ناصر و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ عز و جل، اے مالک، ایک پروردگار، یا اللہ تو ہمارے حالوں سے واقف ہے. ہم سیاکار ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں. یا رب کریم جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے باطنی گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہمارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. یا رب کریم ہماری تمام لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے. یا رب کریم تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم نے سنا کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا پائے وہ ہلاک ہو جائے. یا رب کریم ہمیں ہلاکت سے بچا لے. یا رب کریم ہمیں ہلاکت سے بچا لے. یا رب کریم ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا رب کریم رمضان المبارک کا ہم حق ادا نہیں کر سکے. یا رب کریم جو بھی ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، تراویاں پڑھی، یا رب کریم ذکر و اذکار کیا، تیرے و تیرے محبوب ان کا ذکر خیر کیا، یا رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری بخشش کا سامان بنا دے. یا رب کریم تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. تمام برسر روزگار کے روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت وسعت عطا فرما. تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. صاحب اولاد کی اولاد کو تابع فرما بردار بنا. جو مقروض انہیں بار کر سے سبکدوشی عطا فرما. جو بیجا مقدمات میں گھرے ہیں انہیں خلاصی عطا فرما. یا رب کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا رب کریم جتنے بھی لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، یا رب کریم اپنے گھروں کے اندر جہاں جہاں بھی یا رب کریم لوگ شامل ہیں، یا رب کریم جو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہے گزشتہ دنوں کے اندر بھی، یا رب کریم ان سب کو اور ہم سب کو یا رب کریم دارین کی بھلائیاں عطا فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. ہماری تراویحوں کو قبول فرما لے. ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما لے. یا رب کریم یہ جو کاوش کی گئی دعا ایکو ساؤنڈ کی جانب سے، یا رب کریم دعا ٹرانسمیشن کی گئی، یا رب کریم تجلیات رمضان ٹرانسمیشن پیش کی گئی، گزشتہ سال پیش کی گئی، اس سال بھی پیش کی گئی. یا رب کریم گائے بگائے جب بھی ممکن ہوتا ہے اس طریقے کی ٹرانسمیشن پیش کی جاتی ہے. ان سب کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا رب کریم اس کو ہمارے لیے اور دعا ایکو ساؤنڈ ان پوری ٹیم کے لیے یا رب کریم ذریعہ نجات بنا دے. یا رب کریم ان تمام کار خیر کا ثواب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وسیلہ جلیلہ سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تابع تابعین، صدیقین، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء کربلا، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب کریم اس کا ثواب بالخصوص قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب کریم اس کا ثواب تمام ائمہ کرام، محدثین، مفسرین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب کریم اس کا ثواب پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت حضرت علامہ مولانا سید شاہ قراب الحق قادری علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما.
مفتی اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص حضرت سید عثمان شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اور بالخصوص دعا فرمائیں جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ان سب کے تمام اعزہ، رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے، بالخصوص اپنے والدین کو ہم پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب ہمارے محمد خرم شیخ صاحب کے والدین کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا رب کریم ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی قبروں کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں سے منور فرما دے۔ یا رب کریم اس رات کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کو بہرور فرما، جو لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، یا رب کریم مساجدوں میں عبادت کر رہے ہیں، یا رب کریم ان کی عبادت کو قبول فرما لے، یا رب کریم بخشش کا پروانہ جاری کر دے، یا رب کریم جتنے بھی ایام گزشتہ یا رب کریم باقی رمضان المبارک میں اس میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی یا رب کریم توفیق عطا فرما، تراویاں پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک محافل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم بالخصوص دعا فرمائے ہم سب کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ و مدینہ شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرما، حاضری کے اسباب مہیا فرما دے۔ یا رب کریم مکے کی رونق کے بحال فرما دے، مدینہ کی رونقوں کو بحال فرما دے، مساجد اہل سنت کی رونقوں کو بحال فرما دے، مدارس اہل سنت کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ ہم سب کی دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان۔